آج ہم عبدالغفار خان کی خود نوشت میری زندگی اور جدوجہد پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ ان کا ایک بہت مشہور لقب تھا سرحدی گاندھی۔ تو آج کی گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے کہ ایک رہنما جو پشتون علاقے سے ہو، ہاں، ایک ایسے خطے سے جسے اکثر جنگجو روایات سے جوڑا جاتا ہے، وہ عدم تشدد کی اتنی بڑی علامت کیسے بنا؟ بالکل۔ اور یہ کتاب صرف ایک سیاسی داستان نہیں ہے، یہ ایک ایسے سماجی مسئلے کی کہانی ہے جو کہتا ہے کہ اصل جنگ تو معاشرے کے اندر لڑی جانی ہے۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی پرورش سے وہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد بہرام خان ایک بااثر خان تھے، لیکن بہت سادہ اور خدا ترس انسان تھے۔ جی، اور غفار خان کو خود برٹش فوج کی مشہور گائیڈز ریجیمنٹ میں کمیشن ملا۔ وہ بہت خوش تھے۔ اچھا۔ لیکن پھر ایک واقعہ ہوا۔ انہوں نے ایک انگریز افسر کو اپنے ایک ہندوستانی ساتھی کی سرے عام بے عزتی کرتے دیکھا۔ اور یہ ان کی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ یہ صرف ایک نوکری چھوڑنے کا فیصلہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ اس احساس کا اقرار تھا کہ اس نو آبادیاتی نظام میں رہتے ہوئے آپ کی عزت نفس محفوظ نہیں رہ سکتی۔ صحیح۔ تو انہوں نے سلطنت کی ملازمت کو ٹھکرا دیا اور اپنے لوگوں کی خدمت کا راستہ چنا۔ اور اس کا آغاز انہوں نے تعلیم سے کیا۔ ہاں، لیکن یہاں بھی لڑائی آسان نہیں تھی۔ ایک طرف تو انگریز تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پٹھان تعلیم حاصل کریں، اور دوسری طرف معاشرے کے اندر سے مخالفت تھی، قدامت پسند مولاؤں کی طرف سے۔ جی، وہ تو جدید اسکولوں کو کفر کا مرکز کہتے تھے۔ بالکل۔ کتاب میں وہ ایک مولا کا قول بھی لکھتے ہیں کہ جو اسکولوں میں سیکھتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ انگریز اور مولا دونوں کے مفادات ایک ہی جگہ آ کر مل جاتے تھے۔ مطلب پٹھانوں کو تعلیم سے دور رکھنے میں۔ جی، غفار خان سمجھتے تھے کہ حقیقی آزادی صرف سیاسی نہیں ہوتی، وہ تعلیم سے، شعور سے اور اپنی زبان سے جڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے پشتو میں پختون جریدہ بھی شروع کیا۔ خدا کے خادم۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں بدلہ یعنی انتقام لینا عزت کی بات ہو، وہاں عدم تشدد کی قسم کھلانا یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے نا؟ ہاں، انہوں نے یہ کیا کیسے؟ دیکھیں، انہوں نے پٹھان غیرت کے تصور کو ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل بہادری مارنے میں نہیں، ظلم سہنے اور صبر کرنے میں ہے۔ اچھا۔ خدائی خدمت گار کا حلف صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی تبدیلی کا اعلان تھا، جس میں دشمنوں کو معاف کرنے کی بات بھی شامل تھی۔ بالکل۔ یہ تحریک صرف انگریزوں کے خلاف نہیں تھی، بلکہ معاشرے کے اندر جو انتقام کا کلچر تھا اسے خدمت کے جذبے سے بدلنے کی کوشش تھی۔ آخر میں ان کی ایک تقریر کا وہ مشہور قصہ ہے، شیر کے بچے والا۔ وہ بہت خوبصورت مثال ہے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کو کہانی سنائی کہ ایک شیر کا بچہ تھا جسے بھیڑوں نے پالا، اور وہ خود کو بھیڑ سمجھ کر ممیانے لگا تھا۔ جی۔ پھر ایک شیر نے اسے پانی میں اس کا عکس دکھایا اور کہا، تم بھیڑ نہیں، شیر ہو۔ اور غفار خان نے پٹھانوں سے کہا، تم شیر ہو، شیروں کی طرح دہاڑو۔ اور یہی سوچ میرا خیال ہے آج کے سننے والوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی فرد یا معاشرہ اپنی شناخت کیسے بناتا ہے۔ کیا وہ بس وہ لیبلز قبول کر لیتا ہے جو دوسرے اس پر لگاتے ہیں، یا پھر وہ اپنی اندرونی طاقت کو، اپنی حقیقت کو پہچاننے کی جدوجہد کرتا ہے؟ اور اس شیر کو دوبارہ دریافت کرنے کے لیے کس آئینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی، کس آئینے کی ضرورت پڑتی ہے؟